یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر ظلم اپنے عروج پر تھا اور مصر کی سرزمین ایک ایسے انسان کے قبضے میں تھی جو خود کو رب کہتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کا نام فرعون تھا۔ اس کے محلات بلند تھے، لشکر طاقتور تھے اور اس کی گرفت بے رحم۔ بنی اسرائیل جو ایک کمزور مگر اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم تھی، اس کے زیر تسلط غلام بنا دی گئی تھی۔ ان سے سخت مشقت لی جاتی، ان کی عزت پامال کی جاتی اور ان کی نسل کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب اس خوف کی وجہ سے تھا جو فرعون کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے زوال کا باعث بنے گا۔ مگر فرعون یہ بھول گیا تھا کہ تقدیریں تلواروں سے نہیں، اللہ کے حکم سے بدلتی ہیں۔ اسی خوف اور ظلم کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ایک مومنہ عورت تھیں۔ اللہ نے ان کے دل میں وحی کی، ایک ایسا الہام جو کسی نبی پر نہیں بلکہ ایک ماں کے دل پر اترا۔ اللہ نے فرمایا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب خوف ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرنا نہ غم کرنا، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں یقین تھا۔ اس نے اپنے ننھے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ دریا جو بظاہر خطرہ تھا، اللہ کے حکم سے حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب بننے والا تھا، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں اللہ نے اپنے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کو پال دیا۔ اللہ نے موسیٰ کی والدہ کے دل کو بے چین رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیٹی کو بچے کے پیچھے لگایا۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ اپنی ہی ماں کی گود میں واپس آ گئے، اس طرح کہ ماں بھی مطمئن ہو گئی اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جوانی کو پہنچے اور قوت پکڑی تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا، دوسرا قبطی۔ بنی اسرائیلی نے مدد مانگی۔ موسیٰ نے مظلوم کی حمایت میں ایک گھونسا مارا جو قبطی کی موت کا سبب بن گیا۔ یہ قتل ارادی نہ تھا۔ موسیٰ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اگلے دن ایک شخص نے انہیں خبردار کیا کہ دربار میں ان کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ شہر سے نکل گئے، دل میں خوف تھا مگر زبان پر دعا، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ وہ مدین کی طرف روانہ ہوئے، تھکے ہوئے، اکیلے، مگر اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے۔ مدین پہنچ کر انہوں نے کنویں پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھی۔ موسیٰ نے ان کی مدد کی، پھر سائے میں جا بیٹھے اور دعا کی کہ اے رب، جو خیر بھی تو نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئی اور سارا واقعہ بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو بلایا، ان کا کردار دیکھا اور انہیں اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی، اس شرط پر کہ وہ کچھ سال ان کے پاس کام کریں۔ موسیٰ نے قبول کیا۔ یوں کئی سال مدین میں گزرے، صبر، محنت اور سکون کے سال۔ پھر وہ وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے کوہ طور کی جانب آگ دیکھی۔ جب وہ قریب پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ نور تھا۔ اللہ نے انہیں پکارا اور فرمایا، میں اللہ ہوں، رب العالمین۔ اسی لمحے موسیٰ کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ نے دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا جائے، اور اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں گئے، کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انکار کیا، تکبر کیا اور کہا کہ کیا میں مصر کا مالک نہیں؟ موسیٰ نے معجزے دکھائے، لاٹھی سانپ بن گئی، ہاتھ روشن ہو گیا۔ فرعون نے کہا یہ جادو ہے اور جادوگروں کو بلایا۔ ایک بڑے میدان میں مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں مگر موسیٰ کی لاٹھی نے سب کو نگل لیا۔
जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने उन्हें धमकियां दी, मगर ईमान उनके दिलों में उतर चुका था। इसके बाद अल्लाह ने फिरौन पर निशानियां भेजीं, कहत, फसलों की कमी, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और पानी का खून बन जाना। हर अजाब पर वो वादा करता, फिर मुकर जाता। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रातों रात लेकर निकल जाओ। फिरौन ने ताक़ुब किया। समंदर के किनारे बनी इसराइल घबरा गए, मगर मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से समंदर फट गया, रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन पीछे आया, मगर समंदर बंद हो गया। डूबते वक्त उसने ईमान का ऐलान किया, मगर अब कबूल न हुआ। अल्लाह ने उसके जिस्म को इबरत बना दिया। बाद में मूसा को तौरात दी गई। कौम ने बछड़े की इबादत की, आजमाइशें आईं, मगर मूसा ने सब्र किया, इस्लाह की और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। ये दास्तान हमें बताती है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। जुल्म की मोहलत होती है, मगर मेहरबानी नहीं, और हक आखिरकार गालिब आता है।